بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں جس طرح مارکیٹ میں سیل لگا ہوا ہے، بے شمار آفر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بے شمار آفر رکھا گیا ہے۔ ہم اور آپ زیادہ تر آفرز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج میں بطور یاد دہانی تذکیر کے طور پر ان آفرز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب آپ سنیں گے تو مزید آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی، مزید آپ جو ہے محنت اور کاوش کریں گے کہ رمضان میں نیکیوں میں لگ جائیں، مشغول ہو جائیں نیک کاموں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے آفرز ہیں کہ اگر ہم اور آپ سنیں گے تو ہمارا اور آپ کا بھی دل کرے گا کہ کسی طرح اس آفر کو ہم حاصل کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کھانا کھلانے پر ہی موقوف نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی یا دودھ کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 ایسے تحفے ملے ہیں جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملے۔ کیا وہ 5 تحفے؟ سب سے پہلے یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرما لے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اور 5ویں چیز کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو تمام روزے داروں کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر میں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ بے شمار آفرز، میں سارے آفرز کا، ساری باتوں کا یہاں احاطہ نہیں کر سکتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ رمضان میں مومن جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس بھوک کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ مہک، وہ بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کو حکم دیتے ہیں کہ مزین ہو جا، سج جا، تاکہ میرے بندے دنیا سے تھکاوٹ اور پریشان ہو کر کے جب آئیں تو تمہارے اندر اطمینان اور آرام اور سکون حاصل کرے۔ اگلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تحفے میں، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر دن اور رات جو ہے روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو رمضان کے فیوض و برکات کا صحیح علم ہو جائے تو وہ کوشش کرے، وہ چاہے گا کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ اور ایک بہت بڑا آفر جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمارے لیے رکھا ہے وہ یہ کہ ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے
जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो 1000 महीनों की रातों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। यानी अगर उसमें हम एक रकात नमाज पढ़ते हैं गोया 1000 महीने तक हमने इबादत की। तो इसलिए हमको और आपको चाहिए कि ये बेशुमार जो ऑफ़र हैं इसका हमको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एक और आखिरी हदीस जो हदीस कुदसी है, मैं उसको बयान करके बात अपनी ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा। आप सोचें कि सारी इबादतें रोज़े के अलावा, चाहे वो हज हो, नमाज हो, ज़कात हो, सब के सब अल्लाह के लिए होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ख़ास तौर से कहते हैं रोज़ा मेरे लिए है। वो इसलिए कि जितनी इबादतें हैं सबका ताल्लुक़ ऐसा है कि सब ज़ाहिरी इबादत हैं। सब दूसरा इंसान भी जान रहा होता है कि आप हज कर रहे हैं तो इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदा रुकू कर रहे हैं तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह ज़कात का माल अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी सबको इल्म होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको सिर्फ़ अल्लाह और उसका बंदा जानता है। कि आप चुपके से अगर पानी पी लें किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि मेरा ये बंदा मेरे लिए भूखा और प्यासा है। तो अल्लाह ताला ने कहा सारी इबादतों का जो है सवाब तय है और उसको दिया जाएगा, लेकिन रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। यानी हमारी और आपके अंदर जितना खुलूस होगा, जितने हमने अच्छे से रोज़े रखे होंगे, अल्लाह ताला उसी तरह हमको भरपूर इनायत फरमाएंगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, हमको और आपको जी जान लगा करके इन ऑफ़र्स को कबूल करना चाहिए, इसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसमें लगने और पाने की तौफीक अता फरमाए।